بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق، آپ سے محبت کرنے والے اللہ رب العزت کے پیارے بندے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ادب سے لیا جانے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے ساتھ اس قدر عشق فرماتے ہیں کہ آپ نے عشق تو خفیہ رکھا، لیکن اظہار کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں عشق فرمایا، اور وہ عشق اللہ کی بارگاہ میں اس قدر قبول ہوا کہ محبوب نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھ کر فرمایا کہ ساتھیوں، مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اس عشق کی ایسی خوشبو بکھری کہ مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی بارگاہ میں آپ کی ملاقات نہ ہوئی، لیکن کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اس قدر پاسداری کی، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر اس قدر سختی سے پابندی کی کہ آپ کے عشق کو چار چاند لگے، اور آپ کا عشق کائنات کے تاجدار کی پاک بارگاہ میں قبول ہوا۔ آپ کی چونکہ والدہ ماجدہ بیمار تھی اور آپ اکلوتے بیٹے تھے، اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے آپ کی والدہ نے دو دفعہ آپ کو اجازت دی کہ جاؤ، جس کے ہجر میں آپ روتے ہو جا کر مل آؤ، لیکن جہاں تک اجازت والدہ صاحبہ کی طرف سے ملی وہیں تک آپ کے قدم لگے، اور جب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو انہی قدموں پر پریشان دل کے ساتھ واپس آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس جبے کا حقدار کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے فرمایا، میرے اس جبے کا حقدار اویس ہے جو کہ یمن میں رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے ساتھ آپ کو عشق اس انداز سے تھا کہ جب آپ کو پتا چلا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد کے اندر دانت مبارک شہید ہوا ہے، تو آپ نے شک کی بنا پر کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک ایک کر کے آپ نے اپنے سارے دانت اکھیڑ دیے، تب جا کر آپ کو سکون ملا۔ آپ کو یہ فکر تھی کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا، اور میرے محبوب کے پاس دانت مبارک نہ ہو اور اویس کے منہ میں دانت ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے وصال سے پہلے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد یہ جبہ یمن کے علاقے کرن میں رہنے والے اویس کو دینا، اور میرا سلام دینا، اور کہنا کہ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ ان کی امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اویس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے عاشق کی نشانی بتائی کہ اس کے ہاتھ پر سفید رنگ کا داغ ہوگا اور اس کے جسم پر بال ہوں گے۔ اسی نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما خلافت راشدہ کے دور میں یمن کے علاقے میں آئے اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوچھا۔ لوگوں نے بتایا وہ تو ایک دیوانہ ہے، وہ کہیں اونٹ چلا رہا ہوگا۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچے تو وہاں ملائکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ چلا رہے تھے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ جا کر آپ نے سلام کیا اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام بھی دیا اور جبہ مبارک بھی دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے اور ایک بار پھر جھلا کر پوچھا کہ کیا واقعی مجھے سلام دیا ہے، مجھے یہ جبہ عطا کیا گیا ہے، اس کا معلوم ہے کہ میرا عشق قبول ہو گیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ ہاں، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نشانی بتائی تھی وہ ساری نشانی آپ میں موجود ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جبہ مبارک اپنے سینے سے لگایا اور دوڑ کر ایک طرف کو بھاگے، جیسے جھوم اٹھے کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عشق کو قبول فرما لیا، میرا عشق قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں کس قدر کامیاب ہو گیا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگنے والا جبہ مجھے عطا کیا گیا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دقت انگیز انداز کے ساتھ ہاتھ پھیلائے اور سینے سے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک لگایا ہوا اور عرض کر رہے، مولا میں تیرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جبہ اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک تو میرے محبوب کی امت کو بخشے گا نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا مان تھا اپنے محبوب پر اور کتنا مان تھا محبوب کے رب پر۔ اور غائب سے آواز آئی کہ اے اویس، ہم نے تیرے محبوب کی چوتھائی امت کو بخش دیا۔ پھر عرض کی کہ اے میرے مولا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ احدی امت کو بخش دیا گیا۔ ابھی آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے پکارا اویس۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کر عرض کی کہ میرے ساتھیوں، اگر آپ مجھے نہ پکارتے تو رب کعبہ کی قسم آج اپنے رب سے اپنے محبوب کی میں ساری امت بخشوا لیتا۔ جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کلام تھے تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی کائنات کے تاجدار سے محبت کرتے تھے تو آپ ان کو ملنے کیوں نہیں آئے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پردے میں رہنے دیا، اظہار نہ کیا اور قسمت پہ چھوڑا اور فرمایا کہ اچھا میں تو ملنے نہیں آیا، آپ نے تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہے اور ہر لمحہ دیکھا ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے کیونکہ آپ اس عاشق کی محبت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ میرے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے۔ پھر سوال کیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے تو محبوب کو ان 2 آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں جڑی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ اس پر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ میرا کائنات کا تاجدار لالاک کا والی آپ کی بھویں مبارک جب دور سے کوئی دیکھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جڑی ہوئی ہیں، لیکن جب کوئی نزدیک سے دیکھتا تھا تو وہ جدا جدا نظر آتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ محبت دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کس نور بصیرت سے آپ نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، کس نگاہ سے دیکھا تھا کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود کا نقشہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اور دل میں سمایا ہوا تھا۔ جب آپ کی والدہ بیمار تھیں تو آپ نے ایک دفعہ قافلے کے ہاتھ پیغام بھی بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اویس آپ کے ہجر میں تڑپتا ہے لیکن ماں بیمار ہے، میں کیا کروں؟ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اویس تم اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، اگر ہمارا دیدار چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں کا پیالہ بناؤ اور ہمارا دیدار کر لو۔ یہ مقام آپ کو ماں کی خدمت کے صدقے ملا تھا۔
کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے یمن کے علاقے میں رہ کر اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہوئے آپ نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ آپ ایک جگہ رہ کر عبادت نہ کرتے تھے بلکہ مختلف جگہوں پر رہا کرتے تھے، کبھی کوفہ، کبھی مدینہ پاک، کبھی مکہ شریف میں اور کبھی یمن میں۔ جب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محبت کا اظہار کروا دیا اور لوگوں میں آپ مشہور ہو گئے تو لوگ آپ کو ڈھونڈتے تھے لیکن آپ ملتے نہیں تھے۔ لیکن ایک عاشق حرم بن حیان جو آپ کی تلاش میں جگہ جگہ آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، جب یمن کے علاقے میں پہنچا تو لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے اویس کو دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس اویس کی بات کرتے ہو جو جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو روڑی سے جا کر کپڑے کو اٹھاتا ہے، دھوتا ہے، ان کو سلائی کرتا ہے اور اپنے کپڑے بنا لیتا ہے اور اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ اس دیوانے سے تمہیں کیا لینا؟ لیکن حرم بن حیان نے کہا کہ تم کو کیا معلوم کہ اس کا مقام کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ مدینہ پاک میں ہے۔ آپ مدینہ پاک میں گئے، آپ مکہ پاک میں گئے، نہیں ملے، کوفہ میں دیکھا، نہیں ملے۔ نہر فرات کے کنارے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ حرم بن حیان وہاں پہنچے، آپ کا چہرہ پاک پانی کی طرف تھا، آپ نے پانی کے اندر عکس دیکھا تو آپ نے فرمایا حرم بن حیان تم یہاں بھی پہنچ گئے؟ حرم بن حیان اپنا نام سن کر حیران رہ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دیدار کر لیا تو اب چلے جاؤ، اب ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ آپ دوبارہ ان سے نہیں ملنا چاہتے تھے، آپ جتنا لوگوں سے دور رہے اور اپنے رب کائنات اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہے، اتنا ہی رب کائنات نے آپ کی محبت کو آشنا کروایا اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی تعظیم رکھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کو ملا کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے نصیب ہوا۔ آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مکہ اور مدینہ پاک میں رہنے سے کائنات کے تاجدار کی قربت نہیں ملتی۔ اگر کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنی ہے، ان کے قریب ہونا ہے، ان سے پیار حاصل کرنا ہے، اپنی محبت کو قبول کروانا ہے تو ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلو۔ جو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے رک جاؤ، اور جو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اس کو اپنا لو۔ یہی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، دور رہ کر بھی اپنا ایک مقام بنا لیا اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی سیرت پاک کو دیکھتے ہوئے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔